جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو پہلے یہ بتاتا چلوں اصل موضوع پہ آنے سے پہلے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جسٹس جائز الاحسن کی سربراہی میں فیصلہ دیا تھا کہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اور ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کو وفاقی حکومت چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے، مطلب کہ وہ اس فیصلے کے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ وہ چیلنج کریں گے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور ظاہر اس پہ بڑا بینچ بنے گا، اور بڑا بینچ بن کے تو پھر اس پہ دوبارہ فیصلہ ہوگا۔ ویسے اس کے خلاف اپیل بھی ہونی تھی، یا نظر ثانی کی اپیل بھی ہونی تھی، لیکن بہرحال وفاقی حکومت جا رہی ہے اس فیصلے کے خلاف۔ دوسرا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کے اسد قیصر سابق سپیکر، علی محمد خان اور بیرسٹر سیف ملنے گئے ہیں۔ بظاہر تو یہ مولانا صاحب کی ساس جو فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، اس کی تعزیت کے لیے گئے تھے، لیکن سنا جا رہا ہے کہ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے اس میں پولیٹیکل، سیاسی، ظاہر سیاستدان بیٹھے تھے تو گفتگو تو ہونی تھی، اور اس میں جو سنا جا رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ڈھیلا ڈھالا ایک اتحاد پہ بات ہوئی ہے الیکشن کے لیے، اور اس اتحاد میں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے، جبکہ مولانا صاحب کو ریزرویشنز تھیں، تحفظات تھے کہ عمران خان صاحب ہر وقت ہر چیز سے مکر جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا میرے حوالے سے سٹینس یا میرا ان کے حوالے سے سٹینس ایسا ہے، موقف ایسا ہے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ مکر جاتے ہیں ہر اہم موقع پہ، اور ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور مولانا صاحب کا واقعی عمران خان کے حوالے سے بڑا سخت موقف ہے۔ وہ ان کو یہودی ایجنٹ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہودی ایجنڈا جو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے، ہمارے کلچر کو خراب کرنے کے لیے سارا کچھ عمران خان کو لانچ کیا گیا، جبکہ عمران خان کا مولانا صاحب کے بارے میں کیا موقف ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہر جلسے میں ڈیزل ہوتی تھی، فضلو ہوتی تھی، اور یعنی اسلام آن رینٹ۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کرائے پر اسلام اگر آپ کو چاہیے تو وہ مولانا صاحب ہیں۔ تو دونوں کے بڑے ایکسٹریم موقف ہیں، اور جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت پی ڈی ایم کا جو ایک اتحاد بنا تھا اس کی سربراہی مولانا کر رہے تھے، اور جس طرح پھر مولانا لانگ مارچ لے کے آئے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ تجھے گریبان سے پکڑ کے ہم باہر نکال پھینکیں گے، اور جس طرح انہوں نے موقف اختیار کیا وہ ہے۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تعزیت کے لیے گئے تحریک انصاف والوں نے باجماعت نماز پڑھی مولانا صاحب کی امامت میں، تحریک انصاف کے وفد نے، اور اس پہ پولیٹیکل گفتگو ہوئی، سیاسی گفتگو ہوئی، اور گفتگو ایسی ہوئی، یہ ملاقات ایسی ہوئی کہ اس کے فوراً بعد مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر بھی پہنچ گئے، اور نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی مولانا صاحب سے ملنے پہنچ گئے، کہ جب تحریک انصاف کا وفد ان سے ملا تو اس کے بعد ایسی ہلچل مچی کہ مسلم لیگ نون والے بھی پہنچ گئے اور نگران حکومت بھی پہنچ گئی۔ اور دوسری طرف شہری رحمان انہوں نے بھی بیان دیا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے لوگ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں، زرداری صاحب کے حوالے نام لے کر بھی، باقی بھی، کہ جب تحریک انصاف تتر بتر ہوگی، عمران خان اندر ہوں گے، تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یا کچھ ایکٹیویٹی کی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تو پھر کس طرح کا یہ انتخاب ہوا، کس طرح کا ہوا؟ مجھے پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی تحریک انصاف کی محبت میں نہیں بات کر رہی، وہ خود اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دل گرفتہ ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے اسے، اس کا خیال تھا کہ اگلا جو سیٹ اپ آئے گا اس میں ہم جو ہیں ہم ایک فیصلہ کن رول ادا کریں گے، لیکن وہ ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ سارا کچھ اس وقت مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں، اور سارا کچھ نواز شریف صاحب کی جیب میں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے گے، یا جس کو وہ چاہیں گے وہی وزیر اعظم بنے گا۔ تو بلاول کے وزیر اعظم بننے کا خواب اور وہ زرداری صاحب کے اور سارے خواب بکھر رہے ہیں، اور زرداری صاحب کو سنا جا رہا ہے کہیں بھی کوئی لفٹ نہیں ہو رہی، حالانکہ انہوں نے بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی کیں، بڑی چیزیں بھی کیں، لیکن وہ کوئی مینیج نہیں کر پا رہا سیاسی گرو جو ہماری پاکستانی سیاست کے۔
تو اس لیے پیپلز پارٹی نے اب ہلکا سا سٹینس لیا ہے. تو وہ تنقید کر رہی ہے مسلم لیگ نون پہ، مسلسل تنقید کر رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نگران یہ بھی نون کی ہے، پنجاب میں محسن نقوی بھی نون کے ہیں، اور نواز شریف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نواز شریف کا نہیں، نواز شریف الیکشن کا انتظار نہیں کر رہے، الیکشن نواز شریف کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور بہت کچھ. اور بلاول کہہ چکے ہیں کہ لندن سے بیٹھ کر ملک نہیں چلتا، یہ ثابت ہو گیا. حالانکہ جب لندن سے بیٹھ کے ملک چل رہا تھا بلاول وزیر تھے تو اس وقت انہوں نے اعتراض نہیں کیا. لیکن اب پیپلز پارٹی تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے نا ان کا، جب اقتدار ہوتا ہے انجوائے خوب کرتے ہیں آخری لمحے تک، اور پھر جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو پھر انقلابی ہو جاتے ہیں. تو وہ انقلابی پن بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ دل ٹوٹا ہوا ہے تو لہٰذا تحریک انصاف کی ہلکی ہلکی بات بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے تحریک انصاف کی بات کر کے تو عوام کی محبت بھی سمیٹنی ہے اور پریشر بھی ڈالنا ہے اور بتانا بھی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اعتزاز سنا جا گیا کہ اعتزاز احسن لطیف کھوسا اور ان کے ذریعے تحریک انصاف سے پیپلز پارٹی کا آف اینڈ آن یعنی رابطہ بھی ہے. تو لیکن اب شہری صاحبہ نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہونی نہیں چاہیے، تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا یا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف مولانا صاحب کی ملاقات تحریک انصاف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نگران وزیر داخلہ کا جانا، مسلم لیگ نون کا جانا کہ یہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں. ظاہر نون جو ہے وہ اس وقت کنگ میکر ہے، اور نگران بھی نہیں چاہیں گے کہ مولانا صاحب یا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا کوئی ہو الائنس، خواہ وہ ڈھیلا ڈھالا یا جیسے بھی ہو. اور اس دوسری طرف عمران خان جو سائفر کیس کا جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، توشہ خانہ میں ان کی ضمانت معطل، سزا معطل ہو چکی ہے. اور وہ بھی عمران خان صاحب بھی اپنی پارٹی کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں اس کے جلسے کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، اور خواہ اس کے لیے جو کچھ بھی ہو، جو سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں وہ کریں. کیونکہ تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ تو نظر آتی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی. اب خیر آپ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کامران شاہد کے پروگرام میں نہیں جانا، عادل شاہ زیب کے پروگرام میں نہیں جانا، اور اس کے بعد انہوں نے یعنی عادل شاہ زیب، کامران شاہد اور منیف فاروق تینوں کے پروگرام میں نہیں جانا. تینوں وہ ہیں جنہوں نے کامران شاہد نے عثمان ڈار کا انٹرویو کیا، اس کے بعد وہ پارٹی چھوڑ گئے. عادل شاہ زیب نے صداقت عباسی کا کیا، منیف فاروق نے شیخ رشید کا کیا. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت اس مشکل لمحوں میں اس طرح کا فیصلہ لینا چاہیے جب ان کو میڈیا کی پریزنس کی ضرورت ہے، جب ان کو میڈیا میں آنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان تین پروگراموں کو چھوڑنا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میڈیا کے حوالے سے اور پروگراموں میں بائیک آؤٹ ہو جائے تحریک انصاف کا تو پھر وہ کیا کریں گے. صرف سوشل میڈیا پہ مین میڈیا کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے اس وقت، اس مشکل وقت میں. اس طرح تو پھر جن لوگوں نے تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کلبوں میں پریس کانفرنسز کی اور پارٹی چھوڑی، تو پھر پریس کلبز کا بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. پھر اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے اگر یہ انٹرویو نہ دیتے تو پریس کانفرنس کر دیتے. تو میرا خیال ہے یہ جواز نہیں بنتا اس طرح اس مشکل وقت میں تحریک انصاف کا بائیک آؤٹ کرنا. ان کو جتنی زیادہ سے زیادہ میڈیا پریزنس ہے، 3-4 ہی تو لوگ رہ گئے ہیں، وکیل ہی رہ گئے ہیں، ایک آدھ کوئی پی ٹی آئی کا سیاستدان رہ گیا، باقی تو پی ٹی آئی نظر ہی نہیں آ رہی. تو لہٰذا وہ جو رہ گئے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں یا موقف بیان کرتے ہیں، وہ خود ہی اپنے لیے دروازے بند کر لیں. تو خیر بات ہو رہی تھی مولانا صاحب کی. مولانا صاحب ایکٹیو ہیں، مولانا صاحب مسلم لیگ نون سے اندر سے خائف ہیں کہ ظاہر ہے مولانا صاحب کو نہ پیپلز پارٹی کو اتنی لفٹ کرائی جا رہی ہے، نہ مولانا صاحب کو، مسلم لیگ نون ہی ہے سب کچھ. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا صاحب اتحاد کے خواہاں بھی ہیں مختلف سیٹس ایڈجسٹمنٹ کے، اور اب وہ کے پی میں اور باقی جگہوں پہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں پہلے بیک ڈور ہوتی رہیں، آج اوپن ہوئی. تو اب وہ بھی ایک ہوتا جا رہا ہے. پھر عارف علوی صاحب بھی ادھر سے فرما رہے ہیں کہ، اور عارف علوی صاحب سے جو ہمارے دوست ملے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب بڑی بے چینی اور شدت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں
کہ میں کوئی رول ادا کر سکوں تحریک انصاف کو بٹھانے کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تاکہ تحریک انصاف کسی نہ کسی قابل قبول صورتحال میں یا قابل ذکر صورتحال میں الیکشن میں جا سکے۔ اور عارف علوی صاحب کی کتنی مانی جاتی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اندر سے عارف علوی صاحب سے بھی ناراض ہیں کہ انہوں نے صحیح کردار ادا نہیں کیا، جبکہ عارف علوی صاحب کہتے ہیں میں جتنا کر سکتا تھا کیا ہے، اور میں اگر صدر نہ ہوتا تو میں بھی آج جیل میں ہوتا، کوئی وزیر ہوتا۔ تو لہٰذا عارف علوی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب بھی پیچھے سے لگے ہوئے ہیں، اب پی ٹی آئی والے بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے مفادات منوانے کے لیے کہ تحریک انصاف کو سپیس دی جائے۔ تو اگلے آنے والے دنوں میں ہر کسی سارے اپنے اپنے جگاڑ میں ہیں، اپنے اپنے مفاد میں، اپنے اپنے اقتدار میں، کہ کوئی محبت شبت نہیں ہے، یہ مفادات کی دنیا ہے، یہ جذبات کی دنیا نہیں، دوستی دشمنی کی دنیا نہیں۔ اس میں جب مفاد ہوتا ہے تو دشمن دوست بن جاتے ہیں، مفاد ہوتا ہے تو دوست دشمن بن جاتے ہیں، اور ہماری سیاست میں تو ہر چوتھے دن یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اپنے مفادات میں اس ایک دھڑے بن رہے ہیں، دھڑے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں جو کبھی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی مل رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے، کیونکہ سارے اندر سے ساری پوری سیاست نواز شریف صاحب سے جیلس ہے، میرے محبوب قائد سے، کیونکہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو دیکھنا اس جیلس پن میں، اس حسد میں اور اس منظر نامے میں کیا نکلتا ہے، کیا نیا شامل ہوتا ہے، کیا چیزیں بگڑتی ہیں، کیا سنورتی ہیں، کون ملتے ہیں کون نہیں ملتے، اور الیکشن میں کس صورتحال میں جایا جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔